بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بلاغت کے جو چار ایلیمنٹس، چار عناصر تھے ان کو پڑھا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا جو بلاغت کا سب سے اہم جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، یعنی موقع محل کے مطابق ہو، مخاطبین کے مطابق ہو، الفاظ کی ترتیب اچھی ہو، خوبصورت الفاظ ہو۔ یہاں پر اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ جب کلام مقتضی حال، مخاطب یا موقع محل کے مطابق نہ ہو تو وہ کلام بلاغت سے نکل جاتا ہے۔ وَنَعَ عُلَمَاءُ الْأَدَبِ عَلَى الْمُخْتَرِ أَنْ يَبْدَأَ قَصِيدَةً يَنْشُدُهَا أَمَامَ مَمْدُوحِهِ بِقَوْلِهِ۔ اور نعا کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا، اور ادبا جو علماء تھے، ادیب علماء، انہوں نے تنقید کی ہے۔ بختری شاعر کا نام ہے، بختری شاعر پر، یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ ایک مرتبہ جب سوال کیا گیا تھا کسی شاعر سے کہ ابو طیب، متنبی اور بختری، ان تینوں میں سے سب سے بہترین شاعر کون ہے؟ تو جیسا سوال کیا گیا تھا اس کا بھی ایک نام تھا، وہ بھی معتبر تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو تمام طیب اور یہ جو متنبی ہیں یہ تو حکیم ہیں، اصل شاعر تو بختری ہے۔ تو اتنا بڑا شاعر تھا، تو اس پر تنقید کی ہے ادیب علماء نے، یعنی ادیب لوگوں نے تنقید کی ہے۔ کس بات پر؟ کہ اس نے ابتدا کی ہے اپنی قصیدے کی، جس کو اس نے اپنے ممدوح کے سامنے پڑھا تھا، اور اس کس سے ابتدا کی ہے؟ اس نے اپنے قول لَقَ الْوَيْلُ مِنْ لَيْلٍ تَقَاصَرَ آخِرُهُ، اس قول کے ساتھ اپنے قصیدے کی ابتدا کی ہے، اور یہ جو ابتدا ہے یہ موقع محل کی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے بلاغت سے نکل گئی۔ یہ علماء نے اس پر، جو ادیب لوگ ہیں انہوں نے اس وجہ سے اس پر تنقید کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے شعر کا کہ لَقَ الْوَيْلُ، تیری لی ہلاکت ہے، مِنْ لَيْلٍ، ایسی رات سے، تقاصر آخرہ، جس کا آخری حصہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، جس کا آخری حصہ چھوٹا ہو گیا۔ اب کسی کی تعریف کرنی ہو تو شروع میں دعائیہ کلمات یا اس کے حسن کی تعریف یا کسی اچھے وصف کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایسا کلمہ لے آنا جو استعمال ہوتا ہو کسی کو بد دعا دینے کے لیے یا پھر کسی کے برا چاہنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہو، تو اس کلمے کو اپنے قصیدے کے شروع میں، وہ قصیدہ جو کسی کی تعریف پر مبنی ہے، تو اس کے شروع میں لے آنا، تو یہ جو ہے نا وہ کیا کر دیتا ہے، مخاطب کو ناپسندیدگی کا باعث بن جاتا ہے، جس وجہ سے اس کا یہ قصیدہ جو ہے نا وہ بلاغت بلیغ ہونے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ادیب علماء نے بختری شاعر پر اس کے قصیدے پر، اس کے قصیدے کی ابتدا، جو ابتدائی شعر ہے اس پر، اس کی وجہ سے بختری شاعر پر تنقید کی ہے۔ وعاب عن المتنبی قولہ فی رسائی ام سیف الدولہ، اور انہوں نے عیب لگایا ہے، ادیب لوگوں نے عیب لگایا ہے متنبی شاعر کو کے قول کو، جو کون سا قول؟ جو اس نے سیف الدولہ کی ماں کی مرثیے میں کہا تھا۔ سیف الدولہ بادشاہ تھا 34 صدی ہجری کا، اور باسی بادشاہ تھا، اور یہ خود بھی ادیب تھا، شاعر تھا، اور شاعروں سے محبت بھی بڑا کرتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد بادشاہ ہے کہ جس کے دربار میں بہت زیادہ شاعر ہوتے تھے، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس کے دربار میں اتنے زیادہ شاعر ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ یہ خود شاعر تھا، تو جو ہے نا وہ شاعروں سے جو ہے نا ان کی قدر کرتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہر ہی جانتا ہے، اس طرح شاعر کی قدر شاعر جانتا۔ تو اس وجہ سے یہ بادشاہ تھا، تو اس وجہ سے جو یہ ادیب تھا، تو اس وجہ سے جو اس کے حکومت کے جو شعراء لوگ تھے یہ ان کی قدر کرتا تھا۔ تو متنبی کے قول جو اس نے سیف الدولہ کی ماں کے مرثیے میں کہا ہے، اس میں ادیب علماء نے عیب لگایا ہے۔ وہ کون سا قول ہے؟ صلاۃ اللہ خالقینا حنوت علی الوجہ المکفن بالجمال۔ مرثیہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مرثیہ جو ہوتا ہے وہ
کسی کی وفات پر جو دکھی کلمات ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کلمات پر مشتمل جو کلام، وہ جو نظم ہوتا ہے، نظمی کلام ہوتا ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو مرثیے میں جو ہے نا وہ دکھ پر مبنی الفاظ ہوتے ہیں، دکھ یعنی دکھ کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے جس سے دکھ کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو شاعر کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کہ خالق ہے، اللہ کی رحمت حنوت ایسی خوشبو ہے، اللہ کی رحمت خوشبو ہے، الوجہ ایسے چہرے پر، المکفن بالجمال جس کو خوبصورتی کا کفن دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ سیف الدولہ کی ماں کی خوبصورتی کی جو ہے نا وہ تعریف بیان کر رہا ہے شاعر، اور یہ جو شعر ہے یہ ایک مرثیے کا حصہ ہے، اور مرثیے کے اندر حسن و جمال کو بیان کرنا یہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کی مراد یہ تھی کہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت مراد لے رہا تھا، اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کے چہرے پر نور ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی ہے۔ لیکن وہ الفاظ کا چناؤ اس کا ایسا ہو گیا جو کہ حسن و جمال پر دلالت کر رہے ہیں، اور حسن و جمال پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ کلام جو ہے نا وہ مرثیے پر دلالت نہیں کر رہا، مرثیے پر دلالت نہ کرنے کی وجہ سے یہ کلام بلاغہ سے نکل گیا، موقع محل میں استعمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ قال ابن وقی کہتے ہیں کہ ان وصفہ شاعر کا تعریف کرنا، وصف لگانا، بیان کرنا، جمیل کو بجمال الوجہ چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ غیر مختار یہ مناسب نہیں تھا، مرثیے میں اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنا یہ درست نہیں تھا۔ وفی الحق اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان المتنبی، یہ اب پیچھے ایک بات پڑھی تھی کہ متنبی جو ہے نا وہ اس نے ایک بادشاہ تھا، اس کی تعریف بیان کی تھی، تو اس میں اس سے ایسے کلمات صادر ہو گئے تھے کہ جو اس کے حسد پر دلالت کر رہے تھے کہ یہ متنبی اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا اس نے یہاں پر ایک قسم کی جو ہے نا وہ جس کو آپ پنجابی میں کہہ لیں کھچ ماری ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ان المتنبی کان جریئا فی مخاطبۃ الملوک، وہ بادشاہوں کو مخاطب کرنے میں جری تھا، بے باک آدمی تھا۔ ولعل لعزم نفسه وعبقریته شأنا فی هذا الشذوذ، اور شاید یہ اس وجہ سے تھا، یہ اس کے ذاتی عظمت اور اس کے عبقریت مطلب اس کے جس طرح صاحب نے بھی وضاحت فرمائی تھی کہ لیجنڈری، یعنی اس کے ایک ماہر ہونے اور اس کے ذاتی عظمت کی وجہ سے اس کو جو ہے نا یہ شان و عظمت حاصل تھی فی حاضر شذوذی، اس شاذ و نادر معاملے میں۔ یعنی شاذ و نادر معاملہ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ عموماً جو لوگ خطاب کرتے ہیں یا کلام کرتے ہیں تو اسے ڈر ڈر کے کرتے ہیں، بے باک انداز میں نہیں کرتے، لیکن متنبی جو ہے نا وہ چونکہ بے باک تھا بادشاہوں کو مخاطب کرنے میں، تو اس وجہ سے بعض اوقات اس سے اس طرح کا جو ہے نا وہ کلمات صادر ہو جاتے تھے جو بادشاہ کے یا موقع محل کے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اذن لا بد للبلیغ، اب پوری بات کا خلاصہ عناصر کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اذن لا بد للبلیغ، تب ضروری ہے بلیغ کے لیے اولا من التفکیر فی المعانی، وہ معنی جو اس نے بیان کرنے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ معنی اللہ کی تجیش فی نفسی، جو اس کے نفس اس کے دل کے اندر جوش مار رہے ہیں، اس کے نفس کے اندر ابل رہے ہیں، ان معنی کے اندر غور کرنا ضروری ہے ایک بلیغ آدمی کے لیے۔ وَهَذِهِ يَجِبُ أَن تَكُونَ صَادِقَةً ذَاتَ قِیمَةٍ وَقُوَّةٍ، اور یہ وَهَذِهِ، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ جو کلمات اس نے وہ جو معنی اس نے ادا کرنے ہیں، جو معنی یعنی جن معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس نے الفاظ کو چوز کرنا ہے، الفاظ کو منتخب کرنا ہے، وہ کہتے ہیں وہ معنی ان تکونا وہ ہوں صادقتاً سچے ہوں، ذات قیمت قیمتی ہوں، وقوت اور قوت والے ہوں، یظہر فیہا اثر الابتکاری وسلامت النظری ودقت الذوقی فی تنسیق المعانی، اور ابتکار کہتے ہیں جدت کا اثر اس میں ظاہر ہو، اور نظر کی سلامتی اور ذوق جو ہوتا ہے انسان کا طبیعت ہوتی ہے، ذوق ہوتی ہے، اس کی باریک بینی اس میں کیا ہو، ان معانی کے اندر ظاہر ہو، فی تنسیق المعانی، ان معانی کو
ان معنی کو نظم و نسق کرنے میں، وہ حسنی ترتیبیہ اور ان کو حسن ترتیب دینے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بلیغ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان معنی میں غور و فکر کرے جو اس کے نفس کے اندر، اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ جوش مار رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد اس پر کیا ضروری ہے کہ وہ معنی جو اس ادا کرنا چاہتا ہے، وہ بات جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ درست ہو، قیمتی ہو، قوت والی ہو، اس میں جدت ہو، نظر کی سلامتی ہو اور بریک بینی ہو۔ فَإِذَا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ، جب یہ چیز مکمل ہو جائے، عمدن الى الفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، پھر کیا کرے وہ ارادہ کرے ایسے الفاظ کا جو واضح ہوں، تاثیر والے ہوں، الملائمہ، اور جو وہ معنی اس کے دل کے اندر ہیں جس کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، جس بات کو وہ کیا ہے اس کے مناسب، وہ الفاظ اس کے مطابق بھی ہوں۔ اور پھر کیا کرے وہ ان کو فَأَلَّفَهُم بَيْنَهَا تَأْلِيفًا يَكْسِبُهَا جَمَالًا وَقُوَّةً، اور ان کو ترتیب دے، ان الفاظ کو ترتیب دے، ایسی ترتیب کہ جن میں کیا ہو، حسن ہو اور قوت ہو۔ فالبلاغت، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ فالبلاغت لیست فی اللفظ وحدہ، نہ تو حقیقتاً صرف لفظ میں ہوتی ہے، یعنی بلاغت نہ تو الفاظ کے چناؤ کا نام ہے، ولیست فی المعنی وحدہ، اور نہ ہی صرف انسان کے اندر، جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک خوبصورت معنی پیدا ہوتا ہے، جو بات وہ بیان کرنا چاہتا ہے، کہ یونیک بات جو بیان کرنا چاہتا ہے، ایک جو اس کے آئیڈیا جو کہہ لیں، نہ ہی وہ اس آئیڈیا میں صرف بلاغت ہوتی ہے، ولیکنہا اصل لازم لسلامت تألف ہذین وحسن انسجامہما، لیکن کہتے ہیں کہ بلاغت کس چیز کا نام ہے؟ بلاغت کہتے ہیں اثر، ایک اثر ہے، لازمی اثر ہے، لسلامت، سلامتی کے لیے، سلامتی کی وجہ سے، کس کی سلامتی کی وجہ سے؟ تعلق حاضین، لفظ اور معنی، حاضین سے مراد لفظ اور معنی، لفظ اور معنی کی تالیف، مرکب کرنا، لفظ اور معنی کو مرکب کرنے کی سلامتی، اور ان کو مرتب کرنے کے حسن کی سلامتی کے ساتھ، یعنی اس بات کی وضاحت یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بلاغت نہ تو صرف لفظ میں ہوتی ہے، نہ صرف معنی میں ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں کو مرتب کرتے ہوئے جس خوبصورتی اور جس باریک بینی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس باریک بینی کے خیال رکھنے کے بعد اس کلام کے اندر جو اثر اور تاثیر پیدا ہوتی ہے نا، اس تاثیر کا نام بلاغت ہے۔ اور آگے جو ہے نا وہ اسلوب کی بات چل رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔